اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وإن لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کی جد و جہد آپ کو رنجیدہ نہ کر دے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو یہودی بن گئے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں نا، واقعات تو پچھلے بیان کی جا رہے ہیں، لیکن اس کو ہم آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں دیکھیں کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح لاگو ہو رہا ہے۔ چونکہ ہر دور میں جب بھی حق بات کہنے کے لیے کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی اٹھتا ہے حق کی بات کے لیے، تو اس کے مخالف ضرور پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کے راستہ روکتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کی جد و جہد آپ کو رنجیدہ نہیں کر دے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ رسول کا اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اب انہوں نے یہ مہم چلانی شروع کر دی ہے کہ کسی بھی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو یہاں آنے نہ دیں۔ اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ دین اسلام کی طرف آ نہیں رہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اسلام سے پھر گئے اور واپس جو ہے یہودی بن گئے۔ تو یہ دو گروہ جو تھے یہ چل رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر۔ یہ جھوٹ کے لیے کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی جاسوسی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس نہیں آئے یہ ان کے لیے بھی جاسوسی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پردے کے پیچھے رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آگے کسی اور کو کیا ہوا ہوتا ہے اور خود جو ہے سامنے نہیں آتے۔ تو اس طرح کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو سامنے مخالفت کر رہے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی بات سنتے تھے جو پیچھے رہ کے ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ اب تم ایسا کرو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ بات کرو، اگر یہ کہیں تو جو ہے تم مان لینا، اور اگر یہ کہیں تو نہیں ماننا۔ وہ ان کو پیچھے سے چلا رہے تھے، ڈوری کھینچ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ غلط کام کے لیے، جھوٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس نہیں آئے یہ ان کے لیے بھی جاسوسی کر رہے ہیں، یعنی خبریں دے رہے ہیں۔ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے پاس، پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے بتاتے کہ کیا کیا باتیں ہوئیں۔ تو یعنی ہر طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے تھے۔ بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حکم ملے جو تمہاری خواہش کے مطابق ہو، جو تمہیں سوٹ کرتا ہو، تو اس کو مان لینا، قبول کر لینا، اور اگر نہ ایسا حکم ہو تو پھر اس کو نہیں ماننا، بچتے رہنا۔
سچی بات یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کسی کا اللہ پر کوئی زور نہیں چل سکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ کو منظور نہیں۔ یعنی اب یہ غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ پاک ہیں جن کے دلوں کو میں پاک نہیں کروں گا، جن کے دلوں کو میں صاف نہیں کروں گا۔ اچھا کیوں نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ تو ہے کہ کوئی آدمی اگر غلط راستے پہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ میرا جو قانون تھا کہ یہ واپس لوٹ آئے اچھائی کی طرف، نیت کر لیں اچھے کام کی طرف۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب حق کی طرف جانا نہیں ہے، ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ یعنی وہ جس غلط راستے پہ چل رہا ہے اسی کو صحیح سمجھ کے اس پہ ڈٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ ڈٹ گئے تو ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اب ان کے دل جو ہے نا وہ گمراہی سے پاک نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اصل میں اتنی آدمی کو گنجائش رکھنی پڑتی ہے کہ وہ جو ہے اگر غلط کام کی طرف بھی جا رہا ہے یا چلا گیا ہے تو وہ یہ سوچے فکر کرے کہ نہیں یار یہ غلط تھا، میں اب جو ہے اس کام کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن کوئی آدمی ڈھیٹ بن جائے، کوئی آدمی جو ہے اکڑ جائے کہ نہیں میں تو اس سے ہٹنا ہی نہیں ہے، بس اس کے خلاف چلنا ہے تو چلنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بس اس کے خلاف جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر جو آدمی اس گمراہی میں پڑ جاتا پھر میں اس کو بھی سیدھے راستے پہ لے لاتا، کیونکہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مطلب ایک آدمی نہیں چاہ رہا کہ میں سیدھے راستے پہ آؤں، اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی لائے، یہ نہیں ہے۔ دل کا اور نیت کا صاف ہونا اور چاہنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پاک کرنا ان کے دلوں کو منظور نہیں ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور حرام رزق کھانے والے ہیں، پھر بھی اگر وہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ مطلب آپ یہ نہیں دیکھیے گا کہ ہمارے دشمن ہیں، اگر کسی کام کے لیے کسی بات کے لیے وہ آپ کے پاس آتے تو آپ ان کے جو ہے عدل کے ساتھ اسلام کے قانون کے مطابق جو ہے فیصلہ کر دیجیے۔ اگر آپ ان سے منہ پھیرتے ہیں تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو اگنور بھی کرتے ٹال بھی دیتے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بلا شبہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہ آپ کو کس طرح فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے۔ اچھا ہوتا کیا تھا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ توریت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اچھا اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی سزا اگر لکھی ہوئی، مثلا زنا کسی نے کیا ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی شدہ، اس نے زنا کیا تھا، اس کا مقدمہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں توریت میں بھی یہ سزا تھی سنسار کرنے کی، پتھر مارنے کی، جس کو رجم کہتے ہیں۔ تو اس نے اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ فیصلہ کر دیں، توریت کے اوپر عمل سے بچ رہا ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جس کو وہ خود کہتا ہے کہ اس کو ہم قیامت تک مانیں، اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ سے کہتا ہے آپ فیصلہ کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری توریت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو کتاب تحریف کی نا توریت کو بدلا، وہ بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو 100 کوڑے مارتے ہیں زنا کرنے والے کو، اور منہ کالا کر کے اس کو بازار میں گھماتے ہیں، جبکہ یہ سزا توریت میں نہیں تھی، توریت میں سنسار کرنے کی سزا تھی۔ تو ماں عبداللہ ابن سلام ایک صحابی تھے، وہ جب سنا رہا تھا تو اس نے جہاں پہ وہ سنسار کی سزا تھی وہاں ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہاتھ ہٹا، اس نے جب ہاتھ ہٹایا تو وہ رجم کی سزا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، لیکن کیا ہے وہ اس کو چھپا رہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے قانون پہ، اللہ کے دین پہ جو ہے یہ یقین نہیں رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو بس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جب فیصلہ کریں تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، یہ ہے۔ اور یہی ساری چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے، مطلب اس کو آپ دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، روک رہا ہوتا ہے، راستہ روک رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن کیا ہے اپنے محض اپنی خواہشات کے مطابق کہ جیسی میری مرضی ہے اس طرح ہو جائے کام، اس کے لیے وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ جس کی اصلاح فرما دے، لیکن نیت شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کریم کے صدقہ میں تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اشرف بھائی کو بھی صحت کاملہ عائلہ مستمر نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ